شکریہ جی. میرا نام فرزانہ علی ہے اور میں آج ٹی وی سے تعلق رکھتی ہوں. سر دو چیزیں ہیں جو مجھے پوچھنی ہے. ایک تو محمود جان صاحب نے جو بات کی اسی کی میں بات کرنا چاہ رہی تھی. اور ہمارے ہاں جو بحث ہوتی ہے تحریک انصاف کی جب حکومت تھی مرکز میں تو فیض حمید صاحب کا نام بار بار لیا جاتا ہے کہ جناب انہی کی وجہ سے یہ جو ٹاکس کا پرابلم بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا اور عمران خان صاحب بیچ میں ڈالا گیا. حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے, وہ ابھی بھی کہتے ہیں, ان کے کئی بیانات بھی چلتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف تھے اور انہوں نے خان صاحب کو منع بھی کیا کہ آپ مت کریں, لیکن مین کریکٹر جو تھا وہ فیض حمید تھا. آپ نے ابھی جو ہمیں اسٹیٹسٹک دکھائے اس میں جوڈیشل سسٹم کے فلاز میں آپ نے کنوکشن ریٹس بھی ہمیں دکھائے کہ کتنے زیرو ہی تھا تقریباً. تو کنوکشن تو وہاں بھی نہیں ہو رہی نا, ڈیلے تو وہاں بھی ہے. تو یہاں بھی جوڈیشل سسٹم میں فلاز ہیں, وہاں پہ بھی ڈیلے ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے بنیادی طور پر پختونخوا کے لوگ جو آواز اٹھاتے ہیں آپریشنز کے خلاف, آپ دیکھتے ہوں گے پاسونز ہوتی ہیں, مختلف پولیٹیکل فیسز بھی آپ کے سامنے آتے ہیں, وہ آپریشن کے خلاف بات کرتے ہیں یا اس کے اوپر, میں اگر خلاف لفظ استعمال نہ کروں, تنقید کرتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج میں جو لوگ مارے جاتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں, صوبائی حکومت جا کے ان کو کمپنسیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو پختونخوا میں سوال یہ اٹھتا ہے تو پھر کیا وہ ٹیررسٹ تھے؟ اگر وہ ٹیررسٹ تھے تو پھر آپ ان کو کمپنسیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہمارے ہاں جو بیانیہ بن نہیں رہا, آپ کا بیانیہ انفیکٹ پھل پھول نہیں رہا, اگر میں سیدھی بات کر لوں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپریشن میں کولیٹرل ڈیمیج اور پھر طالبان سے ٹاکس کے جو بنیادی کردار ہیں وہ کہیں اور ہیں اور ان کے لیے کچھ ہو نہیں رہا. تو یہ میرے سوال ہیں. میں نے آپ نے بہت سے ایشوز کو چھیڑا ہے, تو آئی ول نیڈ سم ٹائم سو ایز ٹو کلیریفائی, کیونکہ یہ امپورٹنٹ بات چیت آپ نے کی ہے, کیونکہ یہ وہ ابہام ہے جو عوام کے ذہن میں آتے ہیں, ان کو الجھاتے ہیں. ڈیلے کی آپ نے بات کی, لیٹ می اسٹارٹ فرام کہ ڈیلے ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سال سے زیادہ عرصے کے 1700 میں رکھے 6 کیسز ہیں, if I'm not wrong, which are pending. There are more than 3 years. اور اس سے زیادہ کیسز ہیں جن کو 3 سال سے کم عرصہ ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. یہ جو آپ کیس کی بات کر رہے ہیں, اس کا ڈیلے کتنا ہے اس کے مقابلے میں پہلے اس کو دیکھ لیں, جس کو آپ ڈیلے کہتی ہیں. یہ جو کیس ہے جس کی آپ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل محمود جان بابر صاحب نے یہ بات کی, who is being tried over here? It is a Lieutenant General who has been ex-Director General ISI. ایسے ہی ہے. تو گریوٹی آف سچویشن آپ دیکھ رہی ہیں, اور ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے نا ان کا. The state has to be, the institution has to be absolutely deliberate and correct in that. All the requirements of procedure, process and justice has to be met. Because you would not like, the people of Pakistan would not like to try this case, such a critical and important case, in hurry and haste. تاکہ آپ کے ڈیلے کو, جو آپ کی تنقید ہے جس پہ بیانیہ بنایا جاتا ہے, اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس پورے ڈیو پروسیس کو سرکموینٹ کیا جائے. سیکنڈلی, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ پاکستان کی فوج کا جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اور سسٹم ہے, جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے, یہ ایلیگیشنز پہ کام نہیں کرتا, یہ فیکٹس پہ اور ایویڈنس پہ کام کرتا ہے. اس کا ایک پروسیس ہے. اینڈ اینی باڈی ہو از چارجڈ از گیون کمپلیٹ رائٹس ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف, اینڈ دیٹ ٹائم ول بی گیون, از بینگ گیون. So we are not worried about any delay, because we have to fulfill all the requirements of justice and the process. Secondly, آپ نے یہ بات کی پہلے پارٹ میں بھی اور آخری پارٹ میں بھی, کہ جو بات چیت کے جو اصل کردار ہیں وہ
وہ کون ہے؟ کیونکہ ایک بیانیہ یہ بنایا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم تو بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم تو بہت معصوم تھے اور یہ کوئی اور کرا رہا تھا، یا یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ ہماری تو پالیسی نہیں ہے، اوور آل یہ بنایا جاتا ہے کہ جی یہ سب کچھ تو فوج کرتی ہے. ہم کیونکہ آپ اپنے پاس اتھارٹی تو ساری لینا چاہتے ہیں لیکن رسپانسبلٹی کسی چیز کی نہیں لینا چاہتے. دیٹ از ہاؤ یہ جو دہشت گردی خلاف جنگ ہے اس پہ پورا بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ سب جی فوج کرتی ہے، یہ تو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں، سارا کچھ تو ان کے ہاتھ میں ہے، تو اگر آج ہے تو یہ ہم تو ذمہ دار ہی نہیں اس کے. اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ واٹ از دی ریئل پکچر، ہاؤ دی اسٹیٹ ایکچولی از ٹیکلنگ دس اینڈ ادر ایشوز. فوج جون سی ہے ریاست کا ایک ادارہ ہے. آپ کے آئین کے مطابق آرٹیکل 7 کے مطابق ریاست جون سی ہے وہ مجلس شورا ہے، پارلیمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، صوبائی حکومتیں ہیں. یہ ہے ریاست. یہ جو آپ کی ریاست ہے اس کا ایک بہت اہم ایک ادارہ فوج ہے، بہت اہم ادارہ ہے، لیکن اٹ از ون انسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ. ریاست جو سی ہے وہ اس پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم میں آپ کی سیاسی پارٹیاں بناتی ہیں. جو اس وقت کی حکومت ہوتی ہے وہ ریاست بن جاتی ہے. اس وقت وہ ریاست تھی، لیکن وہ جو ریاست ہے بناتی سیاستدان ہے. فوج کا اس ریاست کے ساتھ ایک سرکاری تعلق ہوتا ہے، کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوتا، کوئی سیاسی تعلق نہیں ہوتا. یہ جو آپ کی فوج ہے یہ پاکستان کی فوج ہے نا، اس میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، اس میں پنجابی بھی ہیں، پختون بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، اس میں سندھی بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں، بلتی بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، اس میں ہر مذہب، اس میں کرسچن بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں ہر پولیٹیکل تھاٹ کے لوگ بھی ہیں. لیکن دیٹ آل وی پش اسائڈ. ہم نہ کسی کی سیاست کو لے کے چلتے ہیں، نہ کسی فرقے کو لے کے چلتے ہیں، نہ کسی ایتھنیسٹی کو لے کے چلتے ہیں. اینڈ دیٹ از ہاؤ وی آر اینڈ دیٹ از ہاؤ وی ول آلویز بی. اب وہ جو اس وقت کی سیاست ہے وہ اس وقت کی ریاست بن جاتی ہے. وہ جو ہمارا اس سے تعلق ہے اس ریاست سے وہ سرکاری ہے. اس کو اگر وہ زیادتی بناتے ہیں، سیاسی بناتے ہیں تو یہ غلط ہے. فیصلے ریاست کرتی ہے، ہم ان معاملات میں اپنا انپٹ دیتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں جن معاملات میں ہمارا تعلق ہوتا ہے. بٹ وی آر ناٹ دی اسٹیٹ. آپ کے ملک میں کووڈ آیا، محکمہ صحت کا کام ہے. اس وقت کی ریاست نے کہا کہ جی ہمیں فوج کی مدد چاہیے. نیشنل کوارڈ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو لگایا گیا، پوری فوج کے بہت سے افسر جوان اس کے اندر لگائے گئے. صحت کا کام تھا نا، فوج کا کام تو نہیں تھا. لیکن چونکہ اس وقت کی ریاست نے کہا کہ یہ نیشنل کلیمٹی میں فوج چاہیے تو فوج آئی، کام کیا، بڑھ چڑھ کے کام کیا. اس لیے کیا کیونکہ ہم ان کی سیاست کی بڑھوتری چاہتے تھے، جس کو بڑھانا چاہتے تھے. ایبسولوٹلی ناٹ. یہ فوج اپنے ہاتھ سے بھر صفائی کرتی رہی ہے، اس جو کہ کام محکمہ نہار کا ہے، اس لیے کرتی رہی کہ اس وقت کی جو صوبائی حکومت تھی یا جو فیڈرل گورنمنٹ تھی، اس وقت ریاست تھی، انہوں نے کہا آپ یہ کام کریں. اس لیے تو نہیں کہ ہم ان کی سیاست چلانا چاہتے تھے. آج آپ کے صوبے میں آپ کی فوج جو سی ہے انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹی پہ ہے، اس لیے ہے کیونکہ ریاست نے کہا کہ اس انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے، خارجیوں کو لڑنے کے لیے ہمیں فوج کی ضرورت ہے. اس لیے تو نہیں کہ ہم اس حکومت کی سیاست کو بڑھانے کے لیے یہاں پہ لڑ رہے ہیں. تو جو فیصلے ہیں وہ سیاست کرتی ہے، وہ ریاست کرتی ہے.